بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو محمد صدام حسین کا سلام پہنچے۔ عورت کے بیٹھی ہوئی حالت میں مقاربت نہ کریں، اس طرح پہلو کی طرف سے بھی نہ کریں کہ اس سے درد کمر پیدا ہوتا ہے۔ عورت کو اپنے اوپر بھی نہ چڑھائیں کہ اس سے عورت بانجھ ہو جاتی ہے، بلکہ عورت کو چت لٹائیں اور اس کی ٹانگوں کو اوپر اٹھائیں۔ شیخ ابو علی سینا کے نزدیک جماع کی تمام شکلوں میں بری شکل یہ ہے کہ عورت مرد کے اوپر ہو اور مرد نیچے چت لیٹا ہو، کیونکہ اس صورت میں منی مرد کے عضو میں باقی رہ کر متعفن ہو جاتی ہے، جو اذیت کا باعث ہوتی ہے۔ انزال کے بعد فوراً جدا نہ ہو، بلکہ انتظار کرے کہ عورت کی بھی حاجت پوری ہو جائے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرد میں یہ کمزوری کی نشانی ہے کہ جب مباشرت کا ارادہ کرے تو بوس و کنار سے پہلے جماع کرنے لگے، اور جب انزال ہو جائے تو صبر نہ کر سکے اور فوراً الگ ہو جائے، کہ عورت کی حاجت ابھی پوری نہیں ہو پاتی ہے۔ فراغت کے بعد مرد و عورت دونوں الگ الگ کپڑے سے اپنی اپنی شرمگاہ کو صاف کر لیں۔ دونوں کا ایک ہی کپڑے سے صاف کرنا موجب نفرت و جدائیگی ہے۔ اگر کسی شخص کو احتلام ہوا ہو تو بغیر وضو کیے، یعنی ہاتھ، منہ اور شرمگاہ دھوئے جماع نہ کرے، ورنہ ہونے والے بچے پر بیماری کا اندیشہ ہے، ہو سکتا ہے بچہ دیوانہ اور بیکار پیدا ہو۔ عزیزان من، زیادہ بوڑھی عورت سے جماع نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے بدن کمزور اور آدمی جلد بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر بھی جماع نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے بدن کمزور اور ضعیف ہو جاتا ہے، اور برے پیٹ بھی مجامت نہیں کرنی چاہیے کہ اس سے اولاد کن ذہن پیدا ہوگی۔ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ فراغت کے بعد مرد و عورت دونوں کو پیشاب کر لینا چاہیے، نہیں تو کسی لاعلاج مرض میں مبتلا ہوگا۔ عزیزان من، جماع کے بعد کا عمل۔ جماع سے فارغ ہو کر مرد و عورت دونوں الگ الگ ہو جائیں، پھر کسی صاف کپڑے سے دونوں اپنے اپنے مقام مخصوص کو صاف کر لیں۔ دونوں کا علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے، ایک ہی کپڑے سے صاف نہ کریں کہ یہ نفرت و جدائیگی کا سبب ہے۔ پھر عورت کو دائیں کروٹ پر لیٹے رہنے کا حکم دیں، تاکہ اگر نطفہ قرار پا جائے تو لڑکا پیدا ہو۔ اگر بائیں کروٹ پر لیٹے گی تو لڑکی پیدا ہو سکتی ہے۔ اور فراغت کے بعد دل ہی دل میں اس آیت کی تلاوت کریں، الحمدللہ الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وسحرا وکان ربک قدیرا۔ جماع کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے، ایسا کرنے سے دمہ کا مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ البتہ نیم گرم دودھ پی لیا جائے تو کچھ حرج نہیں۔ جماع کے بعد فوراً ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا نقصان دہ ہے، اس سے بخار آنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر غسل ہی کرنا ہے تو اتنی دیر رکا رہے کہ بدن کی حرارت اعتدال پر آ جائے۔ ہاں، فوراً وضو کو دھو لینا چاہیے کہ اس سے بدن تندرست و قوی ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملا ہوگا، اور ایسی اور مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔